والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الحق سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے جو ہم سب کے خالق و مالک کہ جو شخص تعالیٰ اسے راہ ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی حقیقت میں خوبصورت زندگی گزارنے والے ہیں، احسان کے درجے پہ اپنی زندگی کو پہنچانے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ عز و جلال ہر وقت اپنی نصرت، تائید اور مدد سے نوازتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان آدم خلق من ثلاث تربات۔ آدم علیہ السلام کو 3 قسم کی مٹیوں سے پیدا کیا گیا: سوداء وبيضاء وحمراء، سیاہ مٹی سے، سفید مٹی سے اور سرخ مٹی سے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں: خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ وخلقت الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ وخلق آدم مما وصف لكم، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا وصف قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ۔ ایسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جس میں پانی ڈالا جائے تو چپکنے والی بن جاتی ہے، ایسی مٹی جس کو آگ پہ پکایا جائے تو کھنکھنانے لگ جاتی ہے۔ یہ مختلف ادوار سے انسان کو گزارا گیا، اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے: لما خلق اللہ الخلق قبض قبضة من جميع الارض۔ صحیح الجامع نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت تو زمین سے مٹی لی، فجاء بنو آدم على قدر الارض، تو آدم کی اولاد بھی ویسے ہی پیدا ہوئی۔ منہم الاحمر والابیض
والاسود وبین ذلك، کسی کا رنگ سرخ، کسی کا سفید اور کسی کا سیاہ، اور کسی کا ان تینوں رنگوں میں آپس میں ملا جلا رنگ۔ منهم الخبیث والطیب، انسانوں میں کچھ ایسے جو انتہائی پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، طیب، اور کچھ خبیث۔ منهم السهل والحزن، انسانوں میں کچھ ایسے جو ہر وقت حشاش بشاش، غموں کے انبار بھی لگے ہوں، وہ مسکراہٹیں بکھیرنا نہیں چھوڑتے، اور کچھ لوگ دسیوں خوشیاں مل جانے کے بعد بھی غم کے دبیز پردوں کے نیچے رہنا پسند کرتے ہیں۔ کبھی ان کے چہرے پہ کشادگی یا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف قسم کے جذبات انسان کے اندر کیوں پیدا کیے؟ ایک خاص مقصد کے لیے۔ زندگی کا ہر وہ رویہ جو آج مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، رب تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں ودیت کر دیا تھا۔ غصہ بھی رکھا، محبت بھی رکھی۔ اگر اللہ تعالیٰ محبت نہ کسی انسان میں رکھتے تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی۔ اگر اللہ تعالیٰ غصہ نہ رکھتے کوئی میدان جہاد سجدہ نظر ہی نہ آتا۔ شریعت کی یہ روشنی ہے کہ شریعت پھر ان تمام جذبات کو معتدل بناتی ہے، توازن پیدا کرتی ہے، اس کو بیلنس کرتی ہے کہ محبت کس جگہ کتنی کرنی ہے۔ اگر حدود کو کراس کیا، یہ عشق تک پہنچے گی، دنیا اور آخرت میں ذلت کا باعث بنے گی۔ غصہ اگر کسی ایسی جگہ کیا جہاں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو آپ کسی جان کی قاتل بھی بن سکتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے سامنے اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو جہنم کا ایندھن بھی بنے گا۔ انسانیت کا وہ رویہ جس کو ہم غصے سے تعبیر کرتے ہیں، غصہ بنیادی طور پہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک انسان کا ذاتی غصہ ہے اور ایک اس کا دینی غصہ ہے۔ میری اور آپ کی ذات کے متعلق جب کوئی بات ہو تو شریعت وہاں یہ کہتی ہے کہ آپ کو ٹالریٹ کرنا ہے، برداشت کرنا چاہیے، اپنے اندر ہمت کرنی چاہیے کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو۔ لیکن جہاں اسلامی حدود کو پامال کیا جائے اور اسلام کے لیے یہ ایک مسئلہ بن جائے کہ کفر لن ترانیاں کرنے سے باز نہ آئے، تو پھر اس کو سبق سکھانے کے لیے میدان کارزار میں اترنا اور وہاں اپنے غم غصے کو دین کا رنگ دینا اور کفر کی گردنیں اڑانا، یہ دینی غصہ ہے، یہی وہ غیرت ہے اسلام کی، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا محور بھی بنیادی طور پہ 5 نکات ہیں۔ کہ جہاد اور میدان کارزار، جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد کی عظمت اور اہمیت کیا ہے؟ جہاد کے درجات اور مراتب کون کون سے ہیں؟ اور کون سی ایسی شکلیں ہیں جب جہاد ملت کے ہر فرد پر واجب ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے، اور کب فرض کفایہ ہوتا ہے؟ اور 5واں اور آخری نقطہ، کون
کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو بجا لانے سے انسان کو اجر و ثواب جہاد کا ہی ملتا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد یہ جہد یجہد سے ہے اور اس کا مطلب ہے کوشش کرنا. اور علماء یہ لکھتے ہیں بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول او فعل. انسان قولی اور عملی دونوں زاویوں کو جتنی بھی انسان کی وسعت اور طاقت ہے اس کے تناظر میں رب کے دین کی سربلندی کے لیے قول اور فعل پیش کرے، اس کو جہاد کہتے ہیں. علماء امت نے جہاد کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفر والبغاة والمرتدين ونحوهم. مسلمانوں کی کد و کاوش کافروں کو قتل کرنے کے لیے، باغیوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے، مرتدین سے قتال کرنے کے لیے جو استعمال کی جائے گی کوشش، اس کو جہاد کہتے ہیں. یہاں رک کے میں آپ کی خدمت میں ایک سوال اور اس کا جواب بھی پیش کرنا چاہوں گا. جہاد اس کو کہتے ہیں جو کسی کافر سے کیا جائے، کسی باغی سے کیا جائے، کسی مرتد سے کیا جائے اور شریعت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں کیا جائے، اس کو کہتے ہیں جہاد. کافر، باغی، مرتد، کیا اس میں مسلمان کا تذکرہ ہے؟ جو شخص آپ کو اس بات کی دعوت دے کہ آؤ کسی مسلمان سے بھی لڑائی کریں، اس کو بھی قتل کرنا ہے، یہ فساد تو ہو سکتا ہے، جہاد نہیں ہو سکتا. یہ آپ زندگی میں اپنے دل میں ایک نقطہ رکھیں. آج یہی وجہ ہے کہ اتنا مبارک کلمہ ہے جہاد کا. مغرب کی ڈس انفارمیشن نے آج مسلمانوں کے دل سے یہ لفظ بھی مٹا دیا ہے. جب بھی جہاد کا لفظ آتا ہے تو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حاشا للہ ان یکون ھذا، شریعت کا یہ مبارک لفظ دہشت گردی نہیں، دہشت گردی کو مٹانے کے لیے. اس لیے کتنے مسلمان اس لفظ سے اتنے ڈرتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن ہے، کافروں کا یہ پھیلایا ہوا یہ ایک فکر ہے، پروپیگنڈا ہے. لیکن یہ بات بھی آپ کے ذہن میں پیوست ہونی چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنا یہ جہاد نہیں ہوتا، یہ فساد ہوتا ہے. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، اور بلا شبہ سچ فرمایا ہے، لو ان اہل السماء والارضین اشترکوا فی دم واحد، اور دوسری روایت میں آتا ہے فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار. اگر ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق اگر اس کی تعداد معلوم کرنا چاہیں تو کوئی ہے جو بتائے ان کی تعداد کتنی ہے؟ خربوں کی تعداد. کیونکہ اس بات کا تو شریعت نے اظہار کیا ہے کہ بیت اللہ ہے، اس کے اوپر بھی بیت المعمور ہے. ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کرتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. تو کتنے فرشتے ہوں گے؟ ساتوں آسمانوں کے فرشتے
7 زمینوں کی مخلوقات 14 کے 14 طبق اگر کسی ایک جان کے قتل میں شریک ہو جائیں تو رب تعالیٰ 14 کے 14 طبق لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ الٹا ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مومن کا قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے اندر جب بھی آپ کو کوئی شخص کسی مومن کے مسلمان کے قتل کے بارے میں 101 دلائل بھی دے دے، فساد ہی ہوگا، وہ جہاد نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ ایسے ایکسیپشن کیسز ہیں، اگر حکومت یہ کہہ دیتی ہے اس نے قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص مسلمان سے بھی لیا جائے گا، لیکن یہ ہر بندہ قصاص نہیں لیتا، یہ حکومت کی سرپرستی میں ایسے کام ہوتے ہیں۔ قانون کو ہاتھ میں لینا جرم ہے۔ اسی طرح کوئی مرتد ہو جاتا ہے، مسلمان تھا مرتد ہو گیا ہے، من بدل دین فاقتلوہ، اسے قتل کر دو، لیکن یہ بھی ہر انسان اپنے ہاتھ میں قانون کو لے گا، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ والشیخ الزانی، ایک شخص شادی شدہ ہے اور بعض نے تو اس کا ترجمہ بوڑھا کرنے کا بھی کوشش کی ہے، اس کو بھی رجم کیا جائے گا، لیکن یہ بھی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں 2 نقطے ہمیشہ کے لیے قائم رہنے چاہیے کہ لفظ جہاد یہ ایک اسلامک ٹرمینالوجی ہے، اس کا اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے، یہ بے معنی لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کافروں، باغیوں، مرتد لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مسلمان کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا، وہ سراسر فساد اور جھگڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی عظمت اور فضیلت جہاں بیان کی ہے، وہاں جہاد کی قسمیں بھی بیان کی ہیں۔ سنن النسائی کی روایت ہے 2987 اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2515 اور یہ روایت مسند احمد میں بھی موجود ہے، جو بہت سارے مسائل حل کر دیتی ہے، کاش کہ کوئی سمجھنے والا ہو۔ آپ نے فرمایا الغزو غزوان، غزوے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ، جو رب کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، غزوہ کرتا ہے، وَأَطَاعَ الْإِمَامِ، اور امام حق میں وقت حکمران کی اطاعت کرتا ہے، وَأَنفَقَ الْكَرِيمَ، اور قیمتی چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے، مال ہے، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، اور اپنے حصے دار اور اپنے شریک کار سے آسانی کا معاملہ کرتا ہے، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، اور فساد سے گریز کرتا ہے، كَانَ نَوْمُهُ وَنُبْهُهُ أَجْرًا، ایسے انسان کا سونا اور جاگنا دونوں ہی اجر کا باعث ہے۔ لیکن باتیں کیا بیان کی ہیں؟ 4۔ اس جہاد کا مقصد رب کی رضا اور اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی کلمے کو بلند کرنا، ایک بات۔ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، یہ خود سے ہی اپنے کام نہ کرنے لگ جائے، یہ اطاعت کرے حق میں وقت کی۔ تیسری بات، معاملات کے اندر شدت اور تشدد کے جذبات نہ رکھے، بلکہ آسانی کے پہلوؤں کو غالب کرے۔ اور چوتھی بات، فساد میں شریک نہ ہو، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فساد سے گریز کرتا ہے، گویا کہ وہ اصول و ضوابط کی روشنی میں زندگی گزارنے والا ہے۔ یہ شخص جو ہے
نومه ونبهه اجرا، یہ جاگتا ہے، بیدار ہے، یہ سویا ہوا ہے، ہر دو حالتوں میں اس کا اجر نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً وَسُمْعًا وَعَصَى الْإِمَامَ، اور جو جہاد کرتا ہے شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اور اس نے امام کی بھی اطاعت نہیں کی، حکمران وقت کی بھی بات ہی نہیں مانی، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ، وہ میدان میں اتر بھی جائے، ایک تو ہے نا کوئی اجر لے کے آئے، وہ جن گناہوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں وہ برابری میں بھی واپس نہیں آتا۔ اس سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ جہاد اس کے کچھ ضابطے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 200 آدمی بیٹھے ہیں، ایک کونے سے ایک اٹھے اور کہے میں نے جہاد کرنا ہے، اس کا ضابطہ ہے، اصول ہے۔ حکمران وقت اور اولی الامر جن میں علماء بھی آتے ہیں، یہ ان کے اس پلاننگ اور مشوروں کی روشنی میں ہوگا، اپنی مرضی سے ایسا قدم نہیں اٹھائے گا۔ جب کاز مسلمانوں کا ہے تو پھر صرف 2 سے 4 لوگ کہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں اور باقی نہیں ہیں، یہ رویہ تو دانش مندی کا رویہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی اہمیت بھی بتائی، عظمت سے بھی آگاہ کیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت جامع الترمذی کی ہے 2616، اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3972۔ ارواء الغلیل میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے ہیں۔ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد۔ اسلامی تو ہماری عزت کا منبع و مصدر ہے، لیکن پورے اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، لیکن اسلام کی جو چوٹی ہے، کوہان ہے، وہ جہاد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2818 اور صحیح مسلم میں ہے 1742، ایھا الناس، لوگوں، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کیا کرو۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات شاید نہیں آتی، یہ جو لپاٹے مارنا ہوتا نا، یہ کسی دانش مند کی بات نہیں ہوتی۔ تہذیب جو ہے اور سنجیدگی اور متانت جو ہے، یہ انسان کی بہت بڑی عظیم خصلت ہے۔ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن کا آمنا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو۔ کیا کرو؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، کہ جب تمہاری ملاقات ہو جائے، یعنی جب اسلامی دنیا میں اسلام کو ضرورت پڑ جائے اور تمہیں آمنا سامنا کرنا پڑ جائے، فَاصْبِرُوا، پھر ڈٹ جاؤ، پھر بزدلی نہ دکھاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور اس بات کا بھی یقین کر لو کہ جنت اللہ نے تلواروں کے سائے تلے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری روایت میں فرمایا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح الجامع میں 4063 کے تحت موجود ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، فإن الجہاد فی سبیل اللہ باب من ابواب الجنہ،
جہاد تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ينجي الله به الهم والغم. اللہ ذو الجلال جہاد کے ذریعے دنیا کے ہم اور غم دور فرما دیتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھی روایت میں مسلمانوں کو اس کی عظمت سمجھانے کے لیے یہ مبارک انداز اپنایا. صحیح بخاری کی روایت ہے 2790. فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ. جنت میں 100 درجے. کتنے درجے ہیں؟ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ. یہ 100 درجے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں. ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض. ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. فإذا سألتم فاسألوه الفردوس. جب بھی تم اللہ عز و جلال سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا. سبب کیا ہے؟ فإنه أوسط الجنة. یہ درمیانی جنت ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے فإنه أعلى الجنة. یہ سب سے اونچی جنت ہے. وفوقه عرش الرحمن. اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. وَمِنْهُ تَتَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. جنت کی جتنی نہریں جاری ہوں گی، شہد کی نہر، شراباً طہورا کی دودھ کی نہر، یہ ساری نہریں جنت الفردوس سے ہی نکلتی ہیں. ایک 5ویں روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس صحیح مسلم کی روایت سے 1913 سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم و لیلہ خیر من صیام شہر و قیام. ایک مہینہ روزہ رکھنا، ایک مہینہ رات کا قیام کرنا. رباط یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات اللہ کی راہ میں پہرا دینا ایک مہینہ قیام و صیام سے بہتر ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا عینان لا تمسہما النار. جامع ترمذی کی روایت ہے 1639. 2 آنکھیں ایسی آنکھیں ہیں ان کو آگ نہیں چھوئے گی. عین بکت من خشیت اللہ، ایک ایسی آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہہ پڑے. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری آنکھ جو رات اللہ کی راہ میں پہرا دیتی گزارتی ہے. اس آنکھ کو بھی قیامت کے دن آگ نہیں لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک چھٹی روایت میں مسلمانوں کو ایک خوبصورت سبق دیا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2486. آپ نے فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ. اگر سیر کا شوق اور تڑپ ہے تو مسلمانوں کی، میری امت کی سیر و سیاحت جو ہے وہ جہاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں روایت میں فرمایا جب آپ سے سوال کیا گیا ای الناس افضل، سب سے افضل کون ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضلیت کی بات کرتے ہوئے فرمایا مؤمن یجاہد بنفسہ، ایسا مومن جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، ومالی، اپنے نفس اور مال سے جہاد کرتا ہے،
فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ پھر پوچھا گیا پھر کون؟ قال مؤمن فی شعب من شعب الایمان من الشعاب یعبد اللہ، وہ کسی گھاٹی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ، اور لوگوں کی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان 2787 کے تحت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ نے ایک 8ویں روایت میں صحابہ کرام کو اس سے بھی خوبصورت بات بتائی، فرمایا، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 2792 اور صحیح مسلم میں بھی ہے 1880، لَغُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس سے بہتر صبح کا پہر، یہ شام کا پہر، اللہ کی راہ میں نکلنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 9ویں بات بیان کی، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1910، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سمجھنے والی ہے۔ فرمایا من لم یغزو، من مات ولم یغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، جس شخص نے جہاد نہیں کیا اور اس نے کبھی دل میں سوچا بھی نہیں، فوت ہو جاتا ہے تو یہ منافقت کے ایک شعبے پہ اس کی موت ہوگی۔ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 10ویں بات صحابہ کرام کو کہی، اور کہیں اس وقت جب سوال کیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے 2885، صحیح مسلم کی روایت ہے 1878، صحابی نے سوال کیا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، اللہ کے پیارے پیغمبر ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہے۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ لا اجدو، میں کوئی اور عمل نہیں پاتا۔ پھر آپ نے سمجھانے کے لیے 2 سوال کیا صحابی سے، فرمایا هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ مجھے کیا بتاؤ، ایک شخص اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اگر ضرورت پڑے تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ میدان جہاد میں اترے، اور تم مسجد میں جاؤ، ساری رات تم قیام کرو، تھکو نہیں، اور روزے رکھتے جاؤ، کبھی افطار نہ کرو، کر سکتے ہو؟ صحابی کہتے ہیں وَمَن يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، ایسا کون کر سکتا ہے؟ کہا اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نتائج میں اسلام کی سربلندی، چونکہ ایک تھیم ہوتا ہے جہاد کا، اس لیے جتنے بھی مجاہدین جب جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہوتا؟ سب سے پہلے تم نے جا کے اسلام کی دعوت پیش کر دی، مان جائیں تو یہی مقصد ہے، لوگ اللہ کی عبادت کریں، لڑائی یہ پہلا مقصد نہیں ہے۔ اسلام کتنا خوبصورت ہے کہ اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 جنگیں لڑی ہیں، 56 جنگوں میں خود شریک ہوئے ہیں اور باقی صحابہ کو بھیجا ہے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان تمام جنگوں میں مسلمانوں کی شہادتیں اور کافروں کو جہنم حاصل کیا گیا، سب کو جمع کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 1060 یا اس سے کم یا زیادہ بنتے، اس سے زیادہ موتیں نہیں ہوئی۔
آپ سب سے پہلے جا کے دعوت پیش کرتے ہیں. مان جائے تو ٹھیک، نہیں تو جزیے کی بات کرو. جزیہ دیتا ہے ٹھیک، نہیں تو پھر تیار ہو جائے. لیکن اس کے باوجود کہ کافر سے جنگ ہو رہی، آپ نے فرمایا بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، اور جو ہتھیار پھینک دے سلنڈر کر جائے اس کو بھی نہیں مارنا. اگر کافروں کے ساتھ یہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنے کا حکم دیا ہے، مجھے بتائیں کون سی دنیا کی ایسی لاجک ہے جو کم از کم اس کی جسٹیفائی کرے کہ کسی مسلمان کو مارتے وقت ظالم دیکھے ہی نہ کہ یہ بے گناہ بچے، عورتیں اور بوڑھے اور نیک لوگ اور خود کش حملہ کرتے ہوئے سوچے کہ میں جہاد کر رہا ہوں. یہ ظالم فساد کر رہا ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں. یہ مینٹالٹی جب سے بنائی گئی ہے خارجیوں کی، یہ وہ مینٹالٹی ہے جس کا شد و مد سے رد کیا ہے اسلام نے. مسلمان کا قتل، مومن کا قتل چھوٹی بات ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا راز بتاؤں گا کہ یہ جذبات پیدا کیوں ہوتے ہیں. بصیرت اور علم جب نہیں ہوتا آپ کسی سے کچھ نہیں امید کر سکتے ہیں. جب تک علم اور بصیرت نہیں ہے آپ زندگی کے کسی بھی وائلنس سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے. ایک ہی علاج ہے شریعت نے دیا، العلم والبصیرہ. جب تک آپ شریعت کا علم صحیح نہیں پڑھتے، جب تک آپ بصیرت کی وہ گتھیاں نہیں سلجھاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تھما دی ہے، آپ کبھی ڈی ٹریک ہونے سے بچ نہیں سکتے. آپ ہمیشہ کسی نہ کسی فتنے میں ملوث ہو جائیں. ابن عساکر کی روایت تو یہاں تک موجود ہے کہ موقف ساعہ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. کوئی حجر اسود کے پاس کھڑا ہو کے لیلۃ القدر کی رات کو پالے، اس سے زیادہ اجر اس کو اس وقت ملتا ہے جب ایک گھڑی، ساعہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں، آج کل کی عربی گھنٹہ بھی اس کا ترجمہ کرتی ہے. ایک گھنٹہ جب رب کی اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی پہ نکلتا ہے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے لیلۃ القدر کو پانے والے سے یہ بہتر ہے. اور یہ چھوٹی خوشخبری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے دی، عصابتان من امتی احوزهم اللہ من النار. دو ایسے گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے. عصابت تغزو الہند وعصابت تکون مع عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام، مع عیسیٰ ابن مریم. ایک جو ہند کے ساتھ جہاد کرے گا اور دوسرا جو عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ ہوں گے. یہ مسند احمد کی روایت ہے جو بہت بڑے راز بیان کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے نتیجے میں ایک تو تھیم یہ جہاد کا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. اللہ کے کلمے کو بلند کرتے کرتے اگر جان چلی جائے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مقدام ابن معلی کھری بیان کرتے ہیں اور روایت سنن ابن ماجہ کی ہے 2799 اور جامع ترمذی کی ہے 1663. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے للشہید عند اللہ 6 خصال، 6 خصلتیں شہید کو عطا کی جاتی ہیں. یغفر له فی اول دفعۃ من دمی، پہلا جب خون کا قطرہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن سوائے قرض کے. حدیث کے الفاظ صحیح الجامع کی روایت ہے، یغفر للشہید کل شیء الا الدین، ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرض معاف نہیں ہوتا. وَيُرَى مَقْعَدُهُ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے اسے دکھا دیا جاتا ہے. وَيُجَارُ مِنَ الْعَذَابِ الْقَبْرِ، مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کے عذاب سے اسے بچا دیا جاتا ہے. وَيَأْمَنُ الْفَزَعَ الْأَكْبَرِ، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ کیا جائے. وَيُحَلَّ حِلْيَةُ الْإِيمَانِ،
ایمان کی حلاوت مٹھاس اور حلہ پہنایا جائے گا. وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ اور حور العین سے اس کا نکاح کیا جائے گا. وَيُشَفَّعْ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ اور اپنے 70 قریبیوں کی سفارش کر سکے. اور یہ وہ جنت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جنت کے باسیوں کی بات ہم کر رہے ہیں. صحیح بخاری 2792 اور صحیح مسلم 1880. لو ان امرأة من اہل الجنة اطلعت الى الارض لأضاءت ما بینهما ولملأته ريحا، کہ وہ جنت اگر اس جنتی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت، کوئی ایک حور صرف آسمان دنیا پہ آ کے زمین کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کا یہ سارا خلا روشن ہو جائے. وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا اور خوشبو سے معطر ہو جائے. بڑے مہنگے مہنگے لباس بازار میں آ گئے، لیکن حدیث بھی سمجھنے والی ہے. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى خِمَارِهَا خیر من الدنیا وما فیہا، اس عورت کے سر پہ جو دوپٹہ ہے اس کو خریدنے کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں وہ بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاں ان عظمتوں سے آگاہ کیا، وہاں یہ بھی فرمایا سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا، بیمار ہونا سفر کیا کرو صحت مل جائے گی، غزوات میں شرکت کیا کرو تم غنی ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ عز و جلال مستغنی فرمائیں گے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3353. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ شخص جو میدان کارزار کی طرف نکلتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. سنتان لا تردان او قل ما تردان، دو دعائیں اللہ رد نہیں کرتے. الدعاء عند النداء وعند البأس، ایک اذان کے وقت دعا اور دوسرا جنگ کے حالات میں دعا. اللہ جلال حين يلحم بعضهم بعضا، جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مٹبھیڑ ہو رہے ہوتے ہیں اور گوشت اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت کی گئی دعا کو رب تعالیٰ رد نہیں کرتے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2540 کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے، رب تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. اور وہ بھی کتنا خوش نصیب ہے جو اذان اور جماعت کے درمیان جو وقت ہے یہ 10 سے 15 منٹ کا، اس میں دعا کرتا ہے اور اذان کے وقت دعا کرتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان اور اقامت کے درمیانی جو وقفہ ہے اس میں جو بھی دعا کی جاتی ہے رب تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بیان کی، فرمایا افضل الدنانیر دینار ينفق الرجل على عياله ودینار ينفق الرجل على دابته في سبيل الله ودینار ينفق الرجل على اصحابه في سبيل الله. یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 1103. 3 دیناروں کا تذکرہ کیا ہے. سب سے افضل دینار جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو یا اللہ کی راہ میں سواری پہ خرچ کرتے ہو یا اللہ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، افضل الصدقات ظل الفسطاط فی سبیل اللہ. سب سے بہترین صدقہ ہے کہ تم جہاد
کہ میدان میں مجاہدین کے لیے خیمے کا سایہ کرو، ان کو دھوپ سے بچاؤ. اور یہ روایت بھی صحیح الجامع کی ہے 1109. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری اہمیت اور عظمت اس جہاد کی بیان کی ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے اور رب کے دین اور رب کی بات کو بلند کرنے کے لیے کیا جائے. اور پھر اس کے اصول و ضوابط بھی بیان کیے. اصول و ضوابط کیا ہیں؟ کون سی ایسی شکلیں ہیں کہ جب جہاد ہر ایک پہ فرض ہوگا؟ آج افراط و تفریط کیا ہے؟ ایک انسان اٹھتا کہتا ہے ضرورت کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بات کرو، بس ٹھیک ہے، جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ جو جہاد نہیں کر رہا یہ ہے ہی منافق. افراط و تفریط کہاں سے آئے گی؟ آپ مسلمان ہو. مسلمان تو دلائل سے بات کرتا ہے، قرآن و سنت سے روشنی لیتا ہے، جذبات سے تو نہیں کھیلنا چاہیے. شریعت نے ہمیں 3 ایسے موقف دیے ہیں کہ 3 مواقع پہ جہاد ایک ایک فرد پہ واجب ہوتا ہے. جو پیچھے رہے گا اس کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، وہ منافق ہوگا، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا. اور وہ صرف 3 طریقے، 3 ایسے پہلو ہیں. سب سے پہلا، قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اور حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 2782 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 1353. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں بلایا جائے حکمران وقت کی طرف سے، ولی الامر کی طرف سے کہ آ جاؤ، اب اسلام کی ضرورت ہے، تو پھر ہر ایک کو پھر نکلنا ہے، پھر کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. اور قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ما لکم، کیا ہو گیا تم نے؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بیٹھ جاتے ہو آرام سے. رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت جس کے مقابلے میں دنیا ہو ہی نہیں سکتی اس سے راضی ہو گئے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں. آخرت میں تو وہ کچھ ہے لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی کے دل میں آج تک خیال ہی پیدا ہو. تو پہلا وہ وقت جس پہ جہاد فرض عین ہوتا ہے جب ولی الامر بلائے آ جاؤ، اسلام کو ضرورت ہے. دوسرا، جب مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں صفیں بن جائیں، یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے، وہاں سے پھر بزدلی دکھا کے دوڑنا، وہاں پشت دکھانا، یہ اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہے. وہاں پھر کسی کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوا
الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اذا لقیتم الذین کفروا، اسلم ہونے کا مسلمانوں سے نہیں، کافروں سے جب تم مڈ بھیڑ ہو جاؤ، فلا تولوہم الادبار، وہاں بزدلی نہ دکھاؤ، بہادری دکھاؤ، دوڑو نہیں وہاں سے. ہاں اگر آپ پینترا بدلنا چاہتے ہیں یا اپنی قوت کے ساتھ اور قوت ملا کے ان پہ دوبارہ سے جھپٹنا چاہتے ہیں، ایک الگ بات ہے. لیکن اگر بزدلی دکھا کے تم بھاگے، فقد باء بغضب من اللہ، جو بھاگے گا اللہ کا غضب لے کے بھاگے. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے. تیسرا وہ پہلو جس میں جہاد فرض عین ہوتا ہے، جب مسلمانوں کی سرحدوں پہ کافر چڑھ دوڑے تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ جلال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ، جو کافر آپ پہ چڑھ دوڑیں اسے قتال کرو. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً، نرمی نہ پھر دکھاؤ، تمہاری طرف سے ان کی طرف سختی پہنچنی چاہیے. وَاعْلَمُوا، اور یقین بھی کر لو، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ان اللہ مع المتقین، اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ تین مواقع ایسے ہیں جن میں جہاد فرض عین ہوتا ہے. اگر یہ تین موقع نہیں ہیں تو جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے. فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پہ جو اس جگہ پہ رہ رہا ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چند لوگ اگر یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تو باقی سارے گنہگار نہیں ہوں گے. جذبات سے دور ہو کے انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے. جذبات کے ذریعے دین کو ثابت نہیں کرنا چاہیے، دلائل کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے. اور مشکل کیا ہے؟ بھائی ہونے کے ناطے سے میں دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ زندگی میں فتنوں سے بچ سکتے ہیں. صرف دو باتیں. دنیا کے اندر فتنوں کے دو بڑے سبب ہیں. سب سے پہلا سبب، کوئی شخص اٹھتا ہے کسی ایسی بات کو دنیا میں پیش کرتا ہے جس کا قرآن میں بھی تذکرہ نہیں، صحیح حدیث میں بھی تذکرہ نہیں، غیر مشروع غیر ثابت چیز کو دین بنا کے پیش کرنے سے ہمیشہ دنیا میں فتنہ پیدا ہوا. قصص، کہانیاں، طرح طرح کے شگوفے جو دنیا میں آتے ہیں، جو بنیاد بنتی ہے فتنوں کے اور فتنے بازوں کی، ان کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل قرآن اور اصل صحیح حدیث سے بہرہ نہیں ہوتے، ان کے پاس علم و بصیرت نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ من گھڑت قصص اور کہانیوں کے پیچھے لگ کے اپنا دین خراب کر بیٹھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، فتن کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے آئیں گے قیامت کے نزدیک جیسے رات کا اندھیرا بڑھتا بڑھتا اور بڑھتا ہی جاتا ہے، حتیٰ کہ وقع القطر،
جس طرح بارش کے قطرے انلمیٹڈ ہوتے ہیں، کوئی گنتا نہیں ہے، کوئی گن بھی نہیں سکتا، کتنے بھی اتنی تعداد میں زمین پہ آئیں گے. یہاں تک فرمایا یونسی تاریہ ماضیہ، ایک فتنہ آئے گا کہے گا ہذہ مہلکتی، میں مارا گیا. دوسرا فتنہ آئے گا پہلے تو ویسے ہی بھول جائے گا، اور حالت یہ بن جائے گی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا. سبب کیا ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے اپنا دین بیچ دے گا. ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کے رسول امت کو دے کے گئے ہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن، ایک اللہ کے رسول کا فرمان اور عمل. اس لیے تو فرمایا تھا لوگوں ایک وقت آنے والا لوگ تمہارے پاس آئیں گے یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. ایسے لوگ آئیں گے تمہیں ایسی ایسی باتیں بتائیں گے، ایسی احادیث لے کے آئیں گے جو تم نے بھی نہیں سنی ہوگی، تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوگی. صحابہ کو کہہ رہے ہیں فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے بچ جانا اور جو یہ بیان کرے اس سے بھی بچ جانا. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، فتنے میں نہ ڈال دیں. اس سے ثابت ہوا یہ چیز اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، فتنہ اس سے پیدا ہوتا ہے. جو دین میں موجود نہیں ہے گمراہی اس سے پیدا ہوتی ہے. گمراہی اور فتنوں سے بچ سکتا ہے تو دو ہی راستے ہیں، القرآن والسنہ، ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دوسری بات جس سے دنیا میں فتنے اٹھ رہے ہیں، بچا جا سکتا ہے، اس کا جواب بھی شریعت نے دیا ہے. جب شمولیہ نہیں ہوتی. شمولیہ کیا ہے؟ جس بندے کو تھوڑا سا ذکر سے محبت پیار ہو گیا، سارے مسلمانوں کو ہونا چاہیے، کسی ایک کو نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا کرے گا؟ اس کی لائبریری میں دیکھو ذکر کی کتاب، اس کے ہاتھ میں دیکھو تسبیح، وہ کیا کہے گا؟ بس پورا دین ذکر ہی ہے. رشتہ داروں کے پاس گیا کبھی آپ؟ جہاد کے بارے میں جانتے ہیں؟ علم کے بارے میں جانتے ہیں؟ نہیں، بس ذکر ہی ہے. وہ پورا اسلام ذکر کو سمجھتے، افراط و تفریط. کسی اسلام کی ایک جز کو کل بنا دینا. آپ اگر کہیں کہ یہ انگلی ہی پورے کا پورا جو ہے وہ انسان ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ جسم کا حصہ. جس بندے کو دعوت سے لگاؤ ہو گیا ہے تو بس میں وقف فی سبیل اللہ ہو گیا ساری زندگی کے لیے. آپ کے بچے کدھر ہیں؟ گھر میں ہیں، ان کو کون سنبھالے؟ آپ کی بیوی کے حقوق کس کے ذمہ ہیں؟ اسلام کی اقدار ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ شریعت نے کیا حکم دیا؟ کسی کا خامن فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی ہے عورت، بعد میں شادی کر سکتی ہے. کون سا دین ہے کہ آپ پوری زندگی کے لیے وقف ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ آپ کی بیوی اور بچے کدھر ہیں؟ یہ مزاج دیا کس نے ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ کیوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تھے تو جب یہ بات انہوں نے سنی، تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فلولا الله أني أراقبه لحرك من السرير جوانبه. جب یہ اشعار سنیں تو کیوں اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس پیارے ساتھی صحابی عمر نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا خامن کی سرپرستی کے بغیر عورت کتنی دیر رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا 3 مہینے. تو سیدنا عمر نے حکم دے دیا تھا 4 مہینے سے زیادہ کوئی شخص میدان جہاد میں بھی گیا ہے تو اسے واپس پہنچاؤ. کیا وجہ ہے؟ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ انبیاء کا منہج ہے، صحابہ کا منہج ہے، تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے. دعوت،
تبلیغ، شوق اور ذوق، لیکن یہ کہہ دینا کہ صرف یہی اسلام ہے، یہ شمولیت نہیں. اسلام تو ناقص ثابت ہو جائے گا اس سے. بقیہ امور، علم کدھر گیا؟ علم کے بغیر دعوت کیسے؟ معاملات زندگی ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے دیگر معاملات ہیں، وہ کدھر گئے؟ اس لیے شریعت نے بیلنس کیا ہے. کسی کے ذہن میں یہ آیا کہ تجارت چونکہ سنت ہے تو میں نے تجارت کرنی ہے، وہ 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے کیلکولیٹر پہ انگلیاں چلتی ہیں، نماز کہتے کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس جب مال جمع ہو جائے گا نا پھر میں مسجد بناؤں گا. ماشاءاللہ، کس کے لیے مسجد بنائیں گے؟ ہے تو سنت تجارت، لیکن پورا اسلام ہی تجارت کو کہہ دینا، یہ ہے اصل میں فتنے اس طرح پیدا ہوتے ہیں. آپ اسلام کی پوری تعریف کر نہیں پاتے ہیں، بلا صرف تجارت ہی اسلام میں ہے اور کوئی ضابطہ قانون نہیں. کسی کو جہاد جو کہ ایک عظیم کام ہے اس سے محبت ہوگی اور وہ جذبات میں آگے کہتا ہے بس میں نے تو جہاد ہی کرنا، اور جہاد ہی پورا دین ہے. اس سے کہے بھائی علم سیکھ لو، کہتا سیکھا ہے. اس سے کہا جائے کہ نماز کی پابندی کرنا چاہیے، پہلے تو نفس سے جہاد ہے، کہتا تم لوگ تو ہو ہی منافق، تم نے تو کہنا ہی ایسا ہے. یہ ہے فتنہ. صحیح راہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ملیں گی تو ایک مبارک اور مکمل اسلام بنتا ہے. ان سب کا ایک بہت بڑا مقام ہے اسلام میں، لیکن یہ اکیلا اسلام نہیں ہے. یہ بازو، یہ سر، ہر چیز ملے تو انسان بنتا ہے. آپ کسی کے کان کو کہہ دیں کہ یہ پورا انسان ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو فتنے اگر کوئی سمجھ لے، آج بھی یوتھ میں سے کبھی کسی فتنے کے شکنجے میں نہیں آئے گا. ایک، قرآن و سنت کے علاوہ جھوٹے قصوں کے قابو نہ آئے. دوسرا، افراط و تفریط سے بچے. اسلام نے جو منہج دیا ہے اس منہج کو اختیار کرے، جس میں دعوت ہے جو تمام انبیاء کی سنت ہے، جس میں جہاد ہے جو اسلام کی چوٹی اور کوہان ہے، جس میں ذکر بھی ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں معاملات بھی ہیں، جس میں معاشیات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، اور ساری کے ساری چیزیں مل کے اسلام بنتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی. اور کیا دنیا میں ایسا نہیں ہے؟ جب انسان ان راستوں پہ چلتا ہے نا تو لوگ پھر دین کو تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ دیندار ہے، 3 سال ہو گئے ہیں اس کو، 10 سال ہو گئے اس نے بیوی کو اور بچوں کو دیکھا نہیں، کہاں دھکے کھا رہے ہیں. لوگ تب تانا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں تو بس وقف ہو گیا. وقف ہونا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، دین کے لیے اپنے آپ کا وقت نکالنا چاہیے، لیکن دین کے سارے اصولوں کو تروڑ کے جو اپنے آپ کو کہنا کہ میں وقف ہو گیا ہوں، اس کا تو نظریہ اللہ کے رسول نے نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر پہ جاتے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے، برا انداز نہیں کرتے. اور میں یہ حدیث پیش کر دوں آپ پریشان ہو جائیں گے. فرمایا انی لا اصبر عنہن، میں بیویوں کے بغیر رہنا پسند نہیں کرتا. آپ اللہ کے رسول سے نہیں کہتے. اور عبداللہ بن عباس اس کی روایت کرتی، فتح الباری میں ابن حجر روایت لے کے آئے ہیں، جتنا جو زیادہ متقی ہے اتنا اس کا بیوی اور بچوں سے زیادہ اچھا رویہ ہوتا ہے، وہ بیوی بچوں کے قریب ہوتا ہے. جتنا ایمان میں کمی ہوتی ہے اتنا بیوی بچوں سے دور ہوتا ہے. ان باتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اسلام میں، ان کی ہی تو قدر و قیمت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آج انسانیت چکے جذبات میں کھیلنا اس کی عادت بن گئی ہے. امام ابن القیم نے جہاد کے 13 مراتب پیش کیے. کتنے؟ آخری مرتبہ ہے تلوار اٹھانا. پہلے مرتبوں کے بارے میں بیان کرنا شاید پسند ہی نہیں کرتا کوئی، اور شاید کہ سیدھے راستے پہ گاڑی چلانے میں مشکل آج کل ہو رہی ہے، ریورس گیئر لگانے کو بہت پسند کیا جاتا ہے. نہیں، پہلے درجے پورے کرے نا. جو آخری درجہ کہ نہیں پہلا درجہ ہی میں نے اختیار کرنا، پہلا تلوار کا ہے، پہلے سمجھے تو صحیح کہ اس کے مراتب ہیں کیا اور کیسے کرنے چاہیے. میں
چند لمحات کے لیے چاہوں گا کہ آپ اپنی سوچ و بچار کی ڈوریاں میرے ہاتھ میں دیجیے، یہ مسئلہ سمجھیے، آپ بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ جہاد کے مراتب 4 مرتبے جہاد کے نفس کے ساتھ جہاد انسان کرتا ہے۔ علی تعلم امور الدین، سب سے پہلا درجہ ہے دین سیکھے، یہ بھی جہاد ہے۔ علی العمل بعد علم، علم سیکھنے کے بعد عمل کرے۔ کوئی سوچ رہا ہوگا یہ کیسے ہے؟ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ جہاد ایک عظیم کام ہے، لیکن ارکان اسلام کا حصہ ہے۔ پہلے یہ تو سیکھے نا، مسلمان تو بنے نا، نماز کا پابند تو بنے، روزے تو رکھے نا، زکوٰۃ تو دے نا، حج کی طاقت حج تو کرے نا۔ اعلیٰ تعلم امور الدین، پہلا مرتبہ جہاد کا دین سیکھے، دوسرا مرتبہ عمل کرے، تیسرا مرتبہ علی الدعوۃ الیہ ببصیرہ، بصیرت اور حکمت و دانائی سے اس دین کی دعوت دے لوگوں کو۔ چوتھا درجہ علی الصبر علی مشاق الدعوۃ الی اللہ، اس علم سیکھنے، عمل کرنے، پھر اس کی طرف بلانے اور دعوت دینے میں جو مشقتیں مصیبتیں آئیں اسے کھلے دل سے برداشت کرنا، یہ 4 درجے انسان کے نفس سے جہاد کے جو سب سے پہلے ہونے چاہیے۔ جب انسان کے پاس کچھ آگہی آتی ہے، اویئرنیس آتی ہے، تو پھر سوچتا ہے، جب علم مضبوط بھی ہوتا تو شک و شبہ بھی آتا ہے۔ 2 درجے شیطان کے ساتھ جہاد کرنے کے ہیں، علی دفع ما یلقی الی العبد من الشبہات والشکوک القادحہ، 5واں درجہ، 5واں مرتبہ جہاد کا ہے۔ دل کے اندر اسلام کے بارے، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کوئی شک شبہ، اس کو قرید کے نکال دو، کہہ دو جو اللہ نے فرمایا سچ ہے، جو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا وہ سچ ہے، اس میں شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ 5واں مرتبہ۔ 6واں مرتبہ علی دفع ما یلقی الیہ من الشہوات والارادات الفاسدات، جس طرح شیطان آپ کے دل میں شک و شبہ دین کے بارے میں ڈالتا ہے، اس طرح غلط ارادے، غلط نیتیں اور شہوتوں کا ڈیرا جما لیتا ہے، دبیز پردے دل پہ ڈال دیتا ہے۔ اس شہوت کی اسیری اور غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، غلط نیت اور ارادے سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ جہاد کا 6واں مرتبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اور یہ اس کا علاج کیا ہے، کیسے ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ سے جلال فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ علم سیکھنا، عمل کرنا، دعوت دینا اور اسے برداشت کرنا جو تکلیفیں آئیں، دل سے شک نکالنا، شہوتیں نکالنا۔ جب تک آپ کا ایمان اور اللہ پہ یقین نہیں ہوگا، آپ کے اندر برداشت اور ٹالریٹ کرنا نہیں آئے گا، برداشت کرنا نہیں آئے گا، آپ کبھی یہ جہاد کے کام نہیں کر سکتے، آپ فیل ہو جائیں گے۔ ارے میرے بھائی، جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ کافروں سے کس لیے جہاد کرنا چاہتا ہے؟ نماز پڑھو، فاقد الشیء لا یعطی، جس کی جیب خالی ہے وہ دوسرے کی جیب بھرے گا۔ یہ تو وہی بات ہوگی نا، وہ لوگوں نے بات بنائی ہے، نہ جانے سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ اس نے کہا ایک غیر مسلم کو مسلمان ہو جاؤ، اس نے کہا اچھا بتاؤ کیسے ہونا ہے؟ کہتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ یہ کیا ہوا؟ دین بصیرت کا نام ہے، تمہیں پتا ہو کہ میں نے مسلمان کسی کو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اسلام کیسے کسی کو بتاتے ہیں۔
یہ ساری چیزیں تو آپ کو علم سے آئیں گی. اور آپ یہ سن کے بھی حیران ہو جائیں گے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں من رأى ان العدو الى العلم ليس بجهاد فقد نقص علمه ورأيه فقد نقص عقله ورأيه. جو شخص سمجھتا ہے کہ علم سیکھنا جہاد نہیں، اس کی عقل بھی ناقص ہے، اس کی رائے بھی ناقص ہے. اور میں اس صحابی کی بات بھی کر دوں جس کا نام ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے تھے لأن أعلم باب من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. علم کا ایک باب مجھے سکھایا جائے، میں پھر وہ دنیا کو سکھاؤں جس سے میری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے، میرے نزدیک 70 غزوات سے یہ محبوب ہے. آپ اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ ان 6 مرتبوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے. صحیح مسلم کی روایت 49 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ظالموں کے ساتھ جہاد، زیادتی کرنے والوں کے ساتھ جہاد، بدعت کو پھیلانے والے، برائیاں کرنے والے، وہاں کیسی کوشش ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو برائی کو دیکھے وہ ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ زبان سے روکے. فإن لم يستطع فبقلبہ، جو زبان سے نہیں روکنے کی طاقت رکھتا وہ دل سے برا جانے. وذلك اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے. تو کتنے طریقے سے جہاد کیا جائے گا؟ ہاتھ سے، زبان سے اور دل سے. کیسے ہوگا؟ یہ حدیث بھی آج سمجھنے والی ہے، جس کو سمجھتے نہیں تو فساد ہو جاتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث سب کے لیے ہے. امام غزالی کے چونکہ بڑے نکتہ دان تھے، وہ لکھتے ہیں، ذرا اس کو چیک کرو کہ حدیث کیا کہہ رہی. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے کون روکے گا؟ جس کے پاس طاقت ہے. طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکومت. آپ کوئی برائی دیکھے سارا شہر ڈنڈے پکڑ لے گا تو وہ فساد ہوگا کہ وہ انصاف ہوگا؟ فساد ہوگا. آپ حدود سے تجاوز مت کیجیے. جس کے پاس امر ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ولی الامر، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والا کبھی فساد سے نہیں بچتا. یہ ذمہ داری پھر کس کی ہوگی؟ حدود کو نافذ کرنا، برائی کو کچلنا، یہ حکومت کی ذمہ داری. فإن لم يستطع فبلسانه، جو حکومت میں نہیں ہے، جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، اس کو چاہیے زبان سے برائی کو روکے. زبان سے وہی برائی کو روکے گا جس کو پتا ہوگا یہ برائی ہے، جس کو پتا ہوگا کہ اس برائی کو ختم کرتے کرتے اس سے بڑی برائی میں پیدا ہو جائے. یہ کون لوگ ہیں؟ علماء. اب بات سمجھ لیں. فساد کہاں ہوتا ہے؟ جس بندے کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا وہ فتوے دینے بیٹھا ہوتا ہے اینکر بن کے چینلز پہ، اس کو کیا پتا ہے؟ فساد یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ علماء کا کام ہے، بتائیں اصول، ضابطے، قرآن کے دلائل، حدیث کے دلائل، اور صحابہ کرام نے جو سمجھا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. باقی کون رہیں گے؟ دل سے وہ برا جانیں گے جن کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے اور جن کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں ہے. یہ مت سمجھیے کہ ہر ایک بندے کے بارے میں اضعف الایمان ہے، سارے کا ایمان کمزور ہے. حدیث میں آتا ہی ہے اعملت الخطیئۃ فی الارض، جب زمین میں کوئی برائی ہوتی ہے فکرہها کمن انکرہا، جو بندہ صرف اس کو ناپسند کرتا ہے. کراچی میں ایک ظلم ہوا اور آپ نے کہا بہت ظلم ہوا، آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا آپ نے اس برائی سے روکا ہے. صحیح جامع کی روایت. فرضیها کمن عملها،
پشاور میں ایک ظلم زیادتی اور برائی ہوئی، آپ کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، اتنا ہی گناہ آپ کو ملے گا جتنا برائی کرنے والے کو۔ ان درجات کو تو سمجھ لیں۔ اب یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ جس کے پاس حکومت کے ہم دل میں برا جانتے ہیں، آپ کا یہ درجہ ہی نہیں، اور عوام اٹھ کے جاہل اٹھ کے فتوے دینے لگے، آپ کا یہ درجہ ہی نہیں، علماء کہیں ہم تو ڈنڈا ہی پکڑیں گے، ان کا یہ درجہ ہی نہیں۔ جب تک یہ نظام آپ نے سمجھتے ہیں آپ وائلنس سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ 3 درجے وہاں بھی بیان کی، دعوت دینی ہے، ہر جگہ میٹھی لوری کام نہیں دیتی۔ حکمت و بصیرت سے آڈینس کو دیکھو، ان کی مینٹالٹی کیا ہے، ان کی مینٹالٹی کو کیپچر کرنے کے لیے دلائل ایسے سامنے رکھو۔ آپ کے سامنے اردو بولنے والے ہیں، آپ پنجابی میں میٹھی لوری سنائیں گے، کیا سمجھیں گے؟ اگرچہ اس کی بہت ضرورت ہے اس میٹھی لوری کی، وہ اس جگہ پہ جا کے کام کرتے ہیں جہاں اردو بولنے والے کبھی گئے ہی نہیں۔ ہر شخص کو اللہ نے ایک امتیاز دیا ہے، ہر شخص میں اللہ نے خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ فرمایا حکمت و دانائی سے، اور بعض دفعہ میٹھی موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت کا وقت ہوتا ہے، اور بعض دفعہ دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، اگر ڈیبیٹ کا موقع بھی آئے اچھے انداز سمجھانا ہی مقصود ہے، دلائل پیش کرو۔ ہر جگہ ایک اصول کے ساتھ کام نہیں ہوتا، جیسے جیسے ضرورت ہو ویسے ویسے شریعت نے رہنمائی کرتی۔ تو 6 اور 3 کتنے مرتبے ہو گئے؟ 9۔ کافروں کے ساتھ جہاد اور منافقوں کے ساتھ جہاد۔ منافق سے میری مراد عقیدے کا منافق ہے۔ منافق کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق اصغر ہوتا ہے، ایک نفاق اکبر ہوتا ہے۔ نفاق اصغر چھوٹا نفاق، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور گالی گلوچ کرنا جب لڑائی ہو، امانت کی خیانت کرنا، یہ نفاق اصغر ہے۔ اس سے انسان دین سے خارج نہیں ہوتا، رہتا وہ مسلمانی ہے لیکن اس کی سزا بھگتے گا، اس نے توبہ نہ کی، یہ کام نہ چھوڑا۔ اور نفاق اکبر کا معنی ہے اعتقادی منافق، اور وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، قرآن نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے درجے میں منافق ہوگا۔ یہ وہ ہے جو عقیدے کا منافق ہے۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ بغض الرسول، وہ نبی سے بغض رکھتا ہے۔ بغض ما جاء به الرسول، جو انبیاء شریعت لے کے آئے ہیں اس سے بغض رکھتا ہے۔ اور تیسری بات، المسرۃ بانخفاض دین الرسول، جب بھی کوئی دین یا دین والوں کے ساتھ کوئی مصیبت آتی ہے بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی دین اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں اس کو مذاق کرنا، مذاق اڑانا چھوٹی بات ہے نہیں۔ اور مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنا، نہ مسلمانی ہے، چند ٹکوں کے پیچھے ان کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت گزار ہوں۔ اعتقادی منافق اور کافر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2504، سنن نسائی 3098، آپ نے فرمایا جاہدوا المشرکین بألسنتکم، زبانوں سے تم مشرکوں سے جہاد کرو، وانفسکم، اپنی جانوں سے تم اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرو، واموالکم، اپنے مالوں سے جہاد کرو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں سے جہاد کرو۔ تو 4 مرتبہ یہاں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا زبان، دوسرا نفس کے ساتھ، تیسرا مال کے ساتھ، اور 13واں درجہ ہے تلوار۔ اس کے بھی ضابطے آپ نے سن لیے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آج یہ 13 مرتبہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔
ہر بندے کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، جہاد کا مطلب پکڑ لو تلوار، کوئی بندہ نہ چھوڑو۔ عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا تھا کہ آپ منافقوں کو تیز نیز کر دو، تو مسکرا کے کہتے ہیں میں اگر گھر سے باہر نکلا تو مصافحہ کس سے کروں گا، میں ملوں گا کس سے؟ یہ جو آج پریشانی ہوتی ہے کہ حدود نافذ نہ ہوں، اس میں بھی پریشانی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو پریشانی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم بھی حد داری ہیں، میں اور آپ درست ہو جائیں اور سوچیں کہ اسلام کا جو نظام ہے اس کو پریفر کرنا چاہیے، اس کو انسان ہر وقت پسند کرے، ٹینشن ہو رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے معزز اور محترم بھائیو، جہاد جس کی کچھ تفصیلات آپ نے سنی، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو اختیار کرنے سے رب تعالی جہاد جیسا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، 6184، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء مسجدی هذا لم يأته الا لخير يتعلمه او يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله۔ جو اس مسجد میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی مسجد نبی میں تھے، اس نیت سے کوئی مسجد میں آئے میں نے خیر اور دین کی بات سیکھنی ہے یا سکھانی ہے، اللہ ذوالجلال اسے اجر اتنا دیتے ہیں اس مجاہد جتنا جو اللہ کی راہ میں جہاد کر۔ تو علم کی نیت کر کے گھر سے نکلنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ بڑے با نصیب لوگ ہیں، بختور ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور آپ اللہ کے گھر میں صرف اس غرض سے آئے ہیں کہ دین کی بات کا پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب پہ جہنم کو حرام قرار دے۔ دوسری بات جس سے آپ جہاد جتنا اجر لے سکتے ہیں، یہ روایت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت جامع الترمذی کی ہے 3377، سنن ابن ماجہ کی ہے 3790، صحیح الجامع کی ہے 2629۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، میرے صحابہ میں آپ کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو آپ کا سب سے بہترین عمل ہے، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کو بہت بلند کرنے والا ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے ملو، کافر سے، تم اس کی گردنیں اڑاؤ، وہ تمہاری گردنیں اڑا دیں، شہید ہو جاؤ۔ 5 باتیں بیان کی۔ پہلی بات، سب سے بہترین عمل، اللہ کے ہاں سب سے پاکیزہ عمل، سب سے زیادہ درجات کو بلند کرنے والا عمل، سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور میدان کارزار میں اتر کے دشمن کو مارنا اور خود شہید ہو جانے سے بھی بہتر۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر بتائیے؟ آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ اللہ کا ذکر معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے نا، لا يبلغ العبد درجة الاحسان الا بذکر اللہ، جس کو آج کہتے ہیں نا ایکسیلنس کے درجے پہ مجھے پہنچنا ہے۔ ایک ہے اسلام ظاہری، ایک ہے ایمان قلبی تصدیق اور عمل، ایک ہے احسان، سب سے اونچا درجہ ہے دین کا۔ اس درجے پہ اللہ کے ذکر کے بغیر انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تیسری بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کی دیتا ہوں،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی الازدی نے سوال کیا، سألت ابن عباس عن الجہاد، عبداللہ بن عباس سے میں نے جہاد کے بارے میں پوچھا، فقال الا ادلک علی ما هو خیر لک من الجہاد، میں تمہیں جہاد سے بہتر کی بات نہ بتا دوں؟ تجیء مسجدا، مسجد آؤ، فتعلم فيه القرآن، اور مسجد میں بیٹھ کے قرآن سیکھو، والفقہ فی الدین او قال السنہ، یا دین کی سمجھ حاصل کرو، یہ راوی کہتے نے کہا کہ سنت کا علم حاصل کرو، قرآن اور سنت کا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے برابر اس سے بہتر اجر عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 1889، اور راوی ہیں زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جنز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر، ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر فقد غزا، جو شخص اللہ کی راہ میں کسی غازی کو، مجاہد کو تیار کرتا ہے، اس نے بھی جہاد کیا، اور جو غازی مجاہد چلا جاتا ہے جہاد کرنے کے لیے تو اس کی جانشینی کرتا ہے، اس کے گھر بار کا خیال کرتا ہے، اس کو بھی جہاد اتنا اجر ملتا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں بات مکمل کرتے وقت 4 گزارشیں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، کر لو؟ پہلی گزارش، زندگی میں کبھی لفظ سے جہاد سے نفرت نہ کرنا، یہ ایمان ہے، یہ مسلمان کے لیے قرآن میں الفاظ آ چکے ہیں، یہ نبی معظم کی زبان پہ آ چکے ہیں، اس لیے اس لفظ سے نفرت نہ کرنا۔ دوسری گزارش، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور کہے کہ یہ لفظ برا ہے، کبھی زندگی میں تسلیم نہ کرنا۔ تیسری گزارش، مسلمانوں کے خلاف ہر اٹھنے والا قدم، حتیٰ کہ حدیث کہتی ہے تلوار اٹھاؤ مسلمان بھائی پہ، اس وقت تک فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک پیچھے نہیں کر لیتے۔ زندگی میں کبھی کسی مسلمان سے لڑائی کو جہاد نہ کہنا، فساد ہوتا۔ ہاں اگر باغی ہے، مرتد ہے، وہ اپنی باتیں سنیں۔ چوتھی گزارش، زندگی کے معاملات میں اگر آپ کو کوئی بات کرنی بھی پڑ جاتی ہے تو آپ عدل و انصاف کو نہ چھوڑنا، جو قرآن نے بات کی ہے، جو حدیث نے بات کی ہے، اس کو ہی ہمیشہ مقدم کرنا، مت دیکھنا کہ میرا کس سے تعلق ہے، اس کا کس سے تعلق ہے، اس کا کس سے تعلق ہے، یہ سوچنا میرا میرے رب سے تعلق ہے، میرا اللہ کی قرآن سے تعلق ہے، میرا اللہ کے محبوب سے تعلق ہے۔ آپ یہ 4 چیزیں پلے باندھ لیں، کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح مسجد میں جمع ہے، ہم سب کی جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔